بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شمال ایچ ٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں عیشا رانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز ادریس اوان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو میرا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں، میں ایک ایسے طبقے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جس کو معاشرے کے اندر وہ حقوق نہیں دیے جاتے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے، انسان ہونے کے باوجود بھی انسانوں والے حقوق ان کو نہیں ملتے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ وہ ایک دکھی طبقہ ہے، ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ مقام نہیں دیا جاتا۔ جی ہاں، آج میں بات کر رہی ہوں خواجہ سرا کے بارے میں۔ ناظرین، میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح ایڈوکیٹ ادریس اوان صاحب، ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ شکریہ شمال ٹی وی کا جنہوں نے میں یہ پلیٹ فارم فراہم کیا۔ ہم اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ سر، آج ہم جس طبقے کے اوپر بات کر رہے ہیں، دکھی طبقہ ہے، حساس طبقہ ہے، خواجہ سرا۔ تو سر، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، آج ہمارے اس چینل پہ ان کا پروگرام آن ایئر ہوا ہے، جو ہم کچھ دن پہلے ان کے ساتھ ان کے رہائش گاہ پر گئے، ان کے ڈیرے پہ گئے، ان سے بات چیت ہوئی، کافی انہوں نے اپنی مسئلے مسائل بتائے، اپنی مشکلات سے بتایا، لیکن بہت دکھ ہوا۔ تو میں آج، جیسا کہ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ہی پروگرام کر رہے ہیں، تو آج میں چاہتی ہوں کہ ان کے حوالے سے، ان کے حق کے جو ان کے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے آج ہم بات کریں۔ کچھ بات کرنی ہے آپ سے، تو سر آپ جو مجھے بتا دیں یہ خواجہ سرا کے بارے میں، تھوڑی سی اپنی بھی معلومات دے دیں۔ دوستو، خواجہ سرا وہ دکھی طبقہ ہے کہ جنہیں سوسائٹی میں دھتکارا جاتا ہے، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں دوستو، جس طرح ایک عورت ہے، ایک مرد ہے۔ عورت اور مرد اپنے رائٹس رکھتے ہیں، ہیومن رائٹس ان کے ہیں، ان کے قرآن نے رائٹس دیے ہیں، انہیں آئین پاکستان نے رائٹس دیے ہیں۔ تو اسی طرح خواجہ سرا بھی ہماری طرح کی مخلوق ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم انہیں دھتکارتے ہیں، ہم انہیں روزگار نہیں دیتے، ہم انہیں اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں، طرح طرح کے ہم ان پہ فکریں کستے ہیں۔ تو ایسا میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ عیشا بہت ہی دکھی طبقہ ہے۔ یہ لوگ یقین جانیں بہت ہی پسا ہوا طبقہ ہے کہ ان کے اندر جب بھی میری ان سے گفتگو کسی بھی فورم پہ ہوئی ہے، تو ان کے اندر یقین جانیں اتنا غبار ہے، ان کے اندر اتنا ایک غبار بھرا ہوا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اور میری تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را انہیں بھی اپنے طرح انسان سمجھیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے انسانوں کے ساتھ سلوک کا، وہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم ایک عورت کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس کو، تمام افراد کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح خواجہ سرا بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں انہیں ڈیل کرنا چاہیے۔ سر، اس لیے میں نے آپ سے بات کی کہ ہم ان کے ڈیرے پہ گئے ہیں، ان سے بات چیت کی، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، گرو جس کو کہتے ہیں، انہوں نے جب اپنے مسئلے مسائل بتائے، سر اس طبقے کو نا حقیر طبقہ سمجھاتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے۔ تو ماشاءاللہ آپ لائر ہیں، اس لیے آپ سے قانونی اور معاشرتی ان کے حوالے سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ سر، میرا پہلا سوال ہی یہی ہے کہ خواجہ سرا ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، لوگ ان کو بلاتے ہیں، اپنے محفلوں کی رونقیں بڑھانے کے لیے ان کو بلاتے ہیں، یہ جاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کو مقام نہیں دیا جاتا، دھتکارا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو کیا ایک دن کے لیے بس ان کی عزت کی جاتی ہے کہ ان کے کام آگے ان کی عزت کی، تو بس اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہ سمجھا، حقیر بھی سمجھ لیا۔ عیشا رانی، ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارا آئین موجود ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا کی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کی روح کو، اس کتاب مقدس کی روح کو ہم سمجھیں، اگر ہم حدیث شریف کی روشنی میں اپنے آپ کو اس میں ڈالیں، اور ہمیں ان کی رائٹس کی اگر بات ہم کریں، تو یقین جانیں ہم کبھی بھی ایسا سلوک ان سے ہرگز نہ کریں۔ تو اس لیے جس طرح میں اور آپ ایک انسان ہیں، عورت اور مرد ایک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی مخلوق ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ناچ گانا یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بیچارے، یہ ہماری وجہ سے، ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ ہماری وجہ سے، ہمارے دھتکارنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ تو انہیں ہماری طرح روزگار حاصل ہونا چاہیے۔ ڈور سٹیپ پہ انہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں جس طرح ایک عورت اور مرد کو روزگار دیا جاتا ہے، جاب دی جاتی ہے، اداروں میں انہیں ٹیچر رکھا جاتا ہے، انہیں وکیل جو بنتے ہیں لوگ، جو ڈاکٹر بنتے ہیں، اسی طرح خواجہ سرا بھی ہماری طرح تمام کام کر سکتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کے سیم لائک ہماری طرح انسان ہیں، تو انہیں بھی ویسے تمام کام کرنے چاہیے۔ تو ہم انہیں دھتکارتے ہیں، ہم انہیں کام پہ نہیں رکھتے،
ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے, اسی وجہ سے وہ بھیک مانگتے ہیں یا تو ناچ گانا کرتے ہیں. جی. تو آج کل تو ناچ گانے والے کام بھی ان بیچاروں کا کم ہو گیا ہے, سر تو ایسا وہ ہی پھر ہے. بامر مجبوری وہ بھیک مانگتے ہیں. قرآن پاک میں بھی سر اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ دنیا میں ہر مخلوق کو جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی, میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ یہ خواجہ سرا کہاں فٹ ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے کیا حکم آیا گیا, کوئی ذکر ہے؟ دیکھیں جی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہم سمجھے ہیں, انسانی حقوق پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بینگ اے مسلم اگر ہم بات کریں تو یہ ہماری آزمائش ہے. جی. دیکھیں اگر میرے اور آپ کے گھر میں, ہمارے گھروں میں اگر ہمارا کوئی بچہ خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ ہم جب بھی ہم کوئی بھی دنیا میں انسان جتنے بھی ہیں, عورتیں اور مرد, جی. کیا ان کے اپنے بس میں تھا کہ یہ عورت بنتے یا مرد بنتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. تو اپنا انسان کا قصور تو ہے ہی نہیں ہے. تو یہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو, اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو خواجہ سرا پیدا کیا تو ہم اس کے ساتھ زیادتی شروع کر دیں, ہم اس کے ساتھ مذاق اس کا اڑانا شروع کر دیں, ہم اس کے جہاں سے وہ گزرے ہم فکر کسنے شروع کر دیں, ہم اسے اپنے گھر میں ملازم تک نہیں رکھتے, ہم اسے اپنے ساتھ بٹھانا مایوس سمجھتے ہیں, تو پھر وہ ایسے ہی کریں گے نا, وہ کیا درجہ ہیں بیچارے. تو اس لیے خواجہ سرا یہ ہماری ایک آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں. اگر ہمارے اچھا ان کے بیچاروں کے ساتھ تو یہ ظلم ہے عشرانی کہ یہ خواجہ سراؤں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اپنے والدین ہی انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. یعنی کتنا بڑے ظلم کی بات ہے, جبکہ والدین کتنا اولاد کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا جی سوچتا ہے جو کوئی ہے تو وہ اس کے والدین ہیں. والدین کبھی بھی اگر ان کا اولاد کتنی بھی بری کیوں نہ ہو, کبھی بھی اپنی اولاد کو وہ پھینکتے نہیں ہیں. تو یہ خواجہ سرا وہ بدقسمت لوگ ہیں, وہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں کہ جنہیں اپنی ماں اور باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. تو جس گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جائے تو لوگ یعنی منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو یار یہ کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں, حدیث پاک میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ انہیں دھتکار کے باہر کر دیں. تو یہ میرا اور آپ کا رویہ ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا رویہ ہے, اور یہ یقین جانیں ان کے بارے میں ان کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا, ہم جو اب دے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جاگنا چاہیے. سر کے پی کے میں خواجہ سراؤں کے تحفظ کا قانون تاخیر کا شکار کیوں؟ اس میں جو میری معلومات ہیں 3-4 سال پہلے اس پہ ان کے لیے رولز بنائے گئے ہیں, کچھ ایسا ضابطہ بنایا گیا ہے, بل بھی ڈرافٹ ہونے کے لیے کچھ پڑا ہوا, ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. تو بہرحال ان رولز میں یہ کچھ انہوں نے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں کہ ڈویژنل لیول پہ ان کا کوٹا ہوگا جاب کے والے سے, لیکن ابھی تک وہ ساتھ خانے کی نظر ہے, ابھی اس پہ مزید ایکٹیولی کام اس پہ نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک پورا ایک بل ڈرافٹ ہوتا, بل اسمبلی میں پاس ہوتا, پیش ہوتا, پاس ہوتا, اور اس پہ پراپر طریقے سے کام ہوتا. لیکن یہ کہ چلیں ایک کوشش تھی گورنمنٹ کی, وہ بھی چلیں اللہ کرے مزید اس پہ کام ہو. اور ابھی جو موجودہ اسمبلیاں ہماری, ان سے بھی میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے, اور انہیں پراپر جاب میں کوٹا ان کا ہونا چاہیے. جس طرح میل اور فیمیل جابز کر رہے ہیں, تمام جابز میں ان کا بھی ایکول فوٹنگ میں رائٹ ہے. ان کی چونکہ ان کی تعداد کم ہے, تو اس تعداد کے حوالے سے ان کا ضرور کوٹا ہونا چاہیے. بلکہ ڈویژنل کوٹا تو بہت کم ہے, ڈسٹرکٹ کی لیول پہ یعنی سیٹیں ان کی ہونی چاہیے, تاکہ تمام خواجہ سرا جو ہیں وہ اپنا ایڈجسٹ ہو جائیں, وہ اپنا باعزت روزگار حاصل کر سکیں, وہ اپنا پیٹ جو ہے نا عزت سے پال سکیں. سر ہم لوگوں کے لیے جیسے آئی ڈی کارڈ ہے, ایک شناخت کی علامت ہے, تو ان کا بھی کوئی آئی ڈی کارڈ ہے, کوئی ان کی علامت ہے؟ جی بالکل, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا آج سے کافی سال پہلے, اور اس میں انہوں نے ان کا جو خانہ ہے جنس والا, جینڈر والا, اس میں خواجہ سرا یا شی میل کا نام اس میں درج کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ ان کا کارڈ بنتا ہے, شناختی کارڈ ان کا بن سکتے ہیں. باقاعدہ یہ ووٹر ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں ہماری طرح جس طرح میں اور آپ ڈالتے ہیں, عورت اور مرد جس طرح, تمام رائٹس ان کو حاصل ہیں, ان خواجہ سراؤں کو بھی وہی رائٹس حاصل ہیں. اور اس میں یہ شناختی کارڈ والا ان کا مسئلہ کافی سالوں سے حل ہو چکا ہے. سر بہت سارے قوانین بنا رہے ہیں, تو وراثت کے حوالے سے کوئی قانون بنا ہے؟ دیکھیں وراثت میں جو ان کا جو شرعی اسٹیٹس ہے نا جی, وہ میرے نالج کے مطابق کمی بیشی بھی خیر ہو سکتی ہے, اس میں مزید اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو خواجہ سراؤں میں جس کی مشابہت زیادہ عورتوں کی طرف ہو, یعنی جو خواجہ سرا زیادہ عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو, تو اسے عورتوں کے رائٹس, یعنی جس طرح عورت کا وراثت میں رائٹ ہے 2 بہنیں 1 بھائی کے برابر, تو انہیں اسے اتنا ملے گا. تو جس کی زیادہ یعنی جو مردانہ ہے بالکل جو بیٹیوں کی طرح ہے, اس سے بیٹیوں والا رائٹ اسے ملے گا. اور جو بیٹوں کے جو مردوں کی طرح ہے, جو مرد یعنی زیادہ اس کی مشابہت مردوں کے ساتھ ہے, تو اسے مرد والا یہ اسے رائٹ ملے گا. لیکن پہلے آئیڈینٹیفائی یہ کرنا ہوگا
کہ کیا وہ خواجہ سرا ہے بھی ہے کہ نہیں. سر یہ قانون ہے اس میں باقاعدہ چونکہ ہمارا لا آف اپنا وراثت قانون کا موجود ہے, ہمارا قانون وراثت ہمارے موجود ہے یہاں پہ پورے پاکستان میں, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جی. اور جس طرح اس میں ہے سر مردوں یہ؟ کے رائٹس ہیں جی بالکل, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ جن کی مشابہت جو شرعی لحاظ سے ہے نا جی, جی جن کی مشابہت زیادہ مردوں کے ساتھ ہے انہیں مردوں والا رائٹ ملے گا, اور جن کی مشابہت زیادہ عورتوں کے قریب ہے, جو شی میل یعنی زنانہ جو خواجہ سرا ہیں, تو انہیں زنانہ کا رائٹ ملے گا. لیکن مزید بھی اس پہ دیکھا جا سکتا ہے, مزید میں اس پہ آپ کو کلیئرٹی دے دوں گا سر قانونی لحاظ سے بھی یعنی اگلے کسی پروگرام میں ہم مزید اس کو کلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی کیوں مانگتے ہیں؟ بڑی اہم سوال ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل درست ہوگا کہ یہ بیک ہماری وجہ سے مانگتے ہیں. یعنی ہم سوسائٹی کی ہم جو ان کے ساتھ رویے کرتے ہیں نا, ہمارے رویوں کی وجہ سے, ہمارے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, ہماری وجہ سے, وجوہات سے یہ بیک مانگتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر ہم انہیں اپنے گھر میں ملازم رکھیں, کیا عائشہ رانی آپ انہیں اپنے گھر میں ملازم رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی نا. کیا میں اپنے آفس میں خواجہ سرا کو کلرک رکھتا ہوں؟ کیا شمال ٹی وی والے یہاں پہ خواجہ سرا کو ملازم رکھتے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے پورے پاکستان میں. سر پرانے دور میں ایسا تھا کہ ان کو محلوں کے اندر مطلب ان کو ملازم رکھا جاتا ہے, جب مغل بادشاہ کا دور تھا. وہ مغل بادشاہ رکھتے تھے, وہ ان کے زنان خانہ جو ہوتا تھا جہاں پہ عورتیں ہوتی تھیں ان کی, ان عورتوں میں وہ خواجہ سرا کو رکھتے تھے, چونکہ وہ جو سیکچول ابیوز کے حوالے سے جو خطرات ہوتے تھے ان سے بچنے کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ خواجہ سرا جو ہے اس سے ہماری عورتیں محفوظ ہیں, تو وہ اس سینس میں وہ انہیں وہاں پہ ملازمت دیتے تھے. تو یہ ہماری وجہ سے, چونکہ ہم انہیں روزگار جب نہیں دیں گے, ہماری گورنمنٹ روزگار نہیں دے گی, ہم اپنے ساتھ انہیں ڈرائیور نہیں رکھیں گے, ہم اپنے گھر میں باورچی انہیں کچن میں نہیں رکھیں گے, تو وہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں پیٹ تو مانگتے ہیں نا, تو یا تو وہ گانا بجانا کریں گے, تو گانا بجانا بھی اگر ان سے ہم نہ کروائیں, گانا بجانا بھی ظاہر شرعی طور پہ ہمارا جائز نہیں ہے, تو وہ بھی آج کل کام ماشاءاللہ کافی رک کے اس پہ کنٹرول ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے وہ جب گانا بجانا بھی نہیں ہوگا تو وہ کدھر جائیں گے؟ بھیک تو مانگیں گے وہ. تو اس لیے اگر ہم نے ان سے بھیک منگوانی بند کروانی ہے تو گورنمنٹ کو دارالکفالہ بنانے ہوں گے, گورنمنٹ کو ان کا وظیفہ مقرر کرنا ہوگا, اسکالرشپ مقرر کرنا ہوگا, گورنمنٹ کو انہیں روزگار ڈور سٹیپ پہ دینا ہوگا. جی سر, اگر یہاں پہ مطلب ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو بھی زکوٰۃ کا بھی تو حق رکھتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ والا تو وہ تو آلریڈی وہ تو ان کا ہے نا اسٹیٹس نا. اگر وہ ظاہر زکوٰۃ کے مستحق ہیں, اس لیول پہ آتے ہیں, تو وہ تو زکوٰۃ تو ان پہ ظاہر لگتی ہے نا. وہ تو جس طرح میل فیمیل ہیں تو وہ شی میل بھی اسی طرح ہے. سر ان کو ملتا نہیں ہے نا بات سے. ہاں جی ملتا نہیں ہے نا, یہ دکھ کی بات یہ ہے کہ تھوڑا ہمارا سسٹم خراب ہے نا زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کا کیا, تمام ہمارے نظام جو ہے نا پاکستان, ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے الگ سے دارالکفالہ بنائے, وہاں پہ ان کو رہائش دی جائے, ان کے لیے جابز میں کوٹا مقرر ہو, ان کے لیے قانون سازی ہو, انہیں ڈور سے پہ روزگار فراہم ہو, اور ایسا ماحول ہو, لوگوں کے لیے ایسے لیکچر رکھے جائیں, لوگوں کو ایسے سینسٹائز کیا جائے, لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ تاکہ لوگ ان کے رائٹس کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بند کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے عائشہ رانی یہ ہماری سوسائٹی کی زیادتیوں کی وجہ سے یہ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. سر میرے یہاں دو سوال بنتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم ان کے ڈیرے پر گئے, ان کی رہائش گاہ پر گئے, وہاں جب ان کی بات چیت ہوئی ہم سے, جو ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے, گرو جس کو کہتے ہیں, اس نے جب اپنی داستان سنائی تو بہت دکھ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کچھ لوگ نا آ کے ہمیں ڈیرے پہ تنگ کرتے ہیں. حالانکہ پولیس کی طرف سے ان کو تو پروٹیکشن ہوتی ہے, بعض پولیس والے وہ بھی جا کے ان کو تنگ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ان کے ڈیرے پہ جا کے ان کو تنگ کیوں کرتے ہیں جہاں پہ یہ ان کی رہائش گاہ ہے, جہاں پہ یہ رہتے ہیں؟ عائشہ رانی یہ ہمارا یہ جو ان کا جو کمپلینٹ تھی ہمارے آواز فورم پہ آئی تھی. میں بھی آواز فورم کا ڈسٹرکٹ کا ممبر ہوں. یہ ایک سنگی کے تعاون سے ایک آواز ایک ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو کہ پاکستان کی کافی اضلاع میں یہ کافی اچھے انداز میں خواتین کے لیے, معذور افراد کے لیے, ٹرانسجنڈر کے لیے, ان طبقات کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس فورم پہ یہ رانی نے جا کے کمپلینٹ, کیونکہ رانی بھی ہماری اس فورم کی ممبر ہے ڈسٹرکٹ کی. تو رانی نے جی گرو جو یہ اسی کی بات کر رہے ہیں, ان کا نمبر میں نے آپ کو دیا تھا جب آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا. پروگرام ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کا گیا. تو اس میں یہ رانی نے کمپلینٹ کی تھی جی کہ ہمیں ڈیروں پہ یہ پولیس تنگ کر رہی ہے, بار بار ہمیں اٹھا کے, کوئی بھی ایشو ہو تو ہمیں اٹھا کے لے آتی ہے پولیس. تو میں نے اور میرے ساتھ جو میری دیگر ہماری تنظیم جو آواز فورم کے جو دیگر عہدیدار ہیں 3-4 لوگ ہم گئے تھے. میں تھا, میڈم سمینہ تھی, اس کے پہلے ہماری ایک میڈم عطیہ تھی وہاں پہ ہمارے ساتھ,
اور ہمارے تمینہ فہیم ہیں 3-4 لوگ ہمارے ساتھ، ہم گئے تھے، جی ڈی پی او سے ملاقات کی، ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات کی تھی، جی اور باقاعدہ ریٹن کمپلینٹ ہم نے کی تھی، اپلیکیشن وہاں پہ موو کی تھی، وہاں پہ اس پہ کام ہوا تھا، اور اس پہ کچھ تھانہ جات کو ڈی پی او صاحب نے یعنی سرکولیٹ بھی کیا تھا. جی کچھ عرصہ پھر ان کے ساتھ رویہ تھوڑا بہتر ہو گیا پولیس کا. اب دوبارہ سے ایرانی کا کہنا ہے، اور دیگر جو خواجہ سرا ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ میں ڈیروں پہ آگے پولیس تنگ کرتی ہے. تو آج اس پروگرام کی توسط سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے محکمہ پولیس سے بالخصوص اور ضلعی انتظامیہ سے، کہ خدا را ان لوگوں کو سکھ سے جینے دیا جائے. ہاں ان کے پاس اگر کوئی ایسی کوئی جرائم کر رہے ہیں، جو لوگ جرائم میں ملوث ہیں، چاہے خواجہ سرا ہیں، چاہے میل ہے فیمیل ہے، جرائم میں تو کوئی بھی شخص ملوث ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں. وہ تو قانون میں آپ فوراً سے انہیں جو ہے نا جی انٹیروگیٹ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، ان کے خلاف ایف آئی آر ضرور ہوگی. لیکن جو لوگ بے گناہ ہیں، جو لوگ ایک دکھی طبقہ ہے، جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی روزی کو روٹی کما رہے ہیں، اگر وہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہیں تو انہیں خدا را تنگ نہ کیا جائے. سر اسی کے ساتھ جڑا میرا آپ سے وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ جب انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہماری کمیونٹی کے 52 یا 53 بندے ہیں تو جو رجسٹرڈ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو خواجہ سرا بھیک مانگے گا تو اس کے اوپر وہ انہوں نے جرمانہ کچھ وہ بتا رہے تھے. تو رابعہ نور ہے کوئی میڈم، وہ کہہ رہے تھے جرمانہ اس نے بتایا. لیکن میں یہاں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، یہ جو بروپی ہیں، جو جرائم میں ملوث ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، وہ باہر عورتوں کا روپ دھارا ہوا ہوتا ہے. یہ منڈیا کے ایریا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن ان کے اوپر یہ نہیں ہے، یہ جو ہے قانون نہیں ہے. انہی کے اوپر لگتا ہے ان کو پکڑے نا، وہ ان کا حق مانگ رہے ہیں. بھیک مانگنے کے اور روکنے کے جو قوانین ہیں، جو بکاریوں کے خلاف ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، وہ تو سب کے لیے ہے نا. اس میں تو خواجہ سرا بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے. وہ تو کوئی خواجہ سرا بھیک مانگتے ہیں تو تب بھی اسے آپ چلان کرتے ہیں. وہ تو اسے سب کو آپ پکڑ سکتے ہیں نا. وہ تو یعنی اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی اگر بھیک مانگے گا تو وہ جو لا ہے اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. وہ تو الگ بات ہے جی. ہماری پولیس، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تھوڑا ڈھیلا رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اس پہ عمل درآمد اس قانون پہ ہونا چاہیے. البتہ خواجہ سراؤں کو اگر ہم باؤنڈ کرتے ہیں جی کہ وہ بھیک نہ مانگیں تو پھر ہمیں ان کے لیے بندوبست کرنا ہوگا. یہ بڑی درد کی بات ہے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ رسپانسبل ہے. ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا ہوگا، چونکہ اسٹیٹ تو ماں کی طرح رول تو اسٹیٹ کا ہے نا. تو یہ تو رول اپنی ماں جیسا رول جو ہے نا اسٹیٹ کو خود اپنا جو ہے نا عوام کے لیے کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت انتہائی دکھی طبقہ ہے جی خواجہ سرا. ٹرانسجنڈر جو کمیونٹی ہے بہت ہی درد ہے ان کے، اور اگر ان کے دردوں کا آپ نے مداوع کرنا ہے، میں نے مداوع کرنا ہے، گورنمنٹ نے مداوع کرنا ہے، تو پھر ہمیں لازمی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تب جا کے انہیں ہم بھیک سے روک سکتے ہیں. ورنہ دیکھیں پیٹ کی آگ تو بڑی خطرناک ہے نا عائشہ، کہ آپ کو جب روٹی کا نوالا چاہیے تو آپ نے تو کچھ بھی کرنا ہے نا. اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو دیکھیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے نا. تو البتہ اگر آپ انہیں سب کچھ دیتے ہیں، انہیں روزگار دیتے ہیں، پھر اگر وہ بھیک مانگتے ہیں تو پھر آپ انہیں پکڑ کے جیل میں ڈالیں، پھر تو ضرور اس پہ ایکشن ہو جائے. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جو منڈیا کے ایریا میں بے روپیے گھوم رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ انتظامیہ اس ٹائم انہوں نے مطلب کچھ کام کیا تھا، کروائی تھی، کچھ پکڑ دکڑ شروع تھی، لیکن ابھی پھر وہی خاموش تماشائی بن رہے. یہ میرپور تھانہ کی حدود والی سائڈ پہ، لیکن ابھی پھر خاموش ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہی نا جی، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھیک مانگے. ہم کہتے ہیں سارے بیکاریوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہی نا، یہ لیکن خواجہ سراؤں کی بات ہو رہی ہے. خواجہ سراؤں کو آپ روزگار دیں، خواجہ سراؤں کو آپ نوکری میں کوٹا دیں، خواجہ سراؤں کو آپ گھروں میں ملازمت دیں، پھر ان کا مانگنا بند کروائیں. جی سر، میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ان کی جو نوجوان ہیں، مطلب کہ وہ چلے وہ ناچ گا کے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ تو اب ناچ گا نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے، بھیک مانگے کچھ ایسے ہی گزارا کر کے وہ کام کریں گے، تو ان کے لیے کچھ آسانی ہونی چاہیے. میں یہ بات آپ سے جی بالکل آسانی ہونی چاہیے، لیکن آسانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھیک مانگنا بھی تو جائز کام نہیں ہے نا. بھیک آپ کیوں مانگیں؟ لیکن آپ کو پھر اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں آپ کو روزگار کون دے گا؟ ماں دھرتی دے گی، اسٹیٹ دے گی نا. تو ہم اسٹیٹ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ خدا را اسٹیٹ ان لوگوں کے لیے کام کرے، انہیں باعزت روزگار دے، انہیں گھر کے اندر انہیں کھانا پرووائڈ کرے. چاہے اسکالرشپ رکھتے ہیں، چاہے آپ وظیفہ رکھتے ہیں، چاہے ان کے لیے دارالکفالہ بناتے ہیں، شیلٹر ہوم بناتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. اور میرا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. جو ہم زیادتی کر رہے ہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں،
ہم سارے مل کے کر رہے ہیں. ہم انہیں ہم ساتھ نہیں بٹھاتے، اپنے ساتھ مایوس سمجھتے ہیں. ہم ان پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی فکریں کستے ہیں. تو یہ رویہ انتہائی قابل افسوس. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی مختلف تنظیموں میں کام کریں، تو آپ کی تنظیم ان کے لیے کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے جی، میرا ایک تنظیم سے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کام میں مطلب جو نظر آئے. میں اوورال ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہوں. جی سر. اور جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ ان کے لیے بڑے اچھے انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس میں این جی او سیکٹر بھی بہت اچھے انداز میں آواز اٹھا رہا ہے. تو جو گورنمنٹ کے جو ہمارے ادارے ہیں، ڈائریکٹوریٹ آف ہیومن رائٹس کے پی ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، وہ ادارے بھی ان کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اسٹیٹ کے ان اداروں کی، ہماری مقننہ کی، ہماری ضلعی انتظامیہ کی. پوری ہماری اسٹیٹ کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے. اور انہیں سب سے مسئلہ جو ان کا بیسک جو مسئلہ ہے روزگار کا ہے. جب انہیں ہم روزگار دے دیں گے، ہماری گورنمنٹ روزگار دے دے گی، تو پھر یہ کس طرح بھی مانگیں گے؟ پھر تو اگر پھر مانگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے خلاف گھیرا بھی تنگ کرنا پڑے گا. سر میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ باتیں تو سارے کرتے ہیں، مزہ تب آئی بولیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے، کام ہوتا ہوا نظر آئے، مطلب بولیں کہ ہم نے کام کر دی ہے. ہاں بس یہ بالکل ہماری گورنمنٹ اس وقت لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں، گورنمنٹ کے جو رسپانسبل، رسپانسبل، سر آپ مل کے ہی نا ان کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی ہم تو ہر فورم پہ بات کرتے ہیں. ہم تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی بھی دکھی طبقے کے لیے ہم آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کام ہے، ہم نے ان کے لیے رائٹس کے لیے لڑنا ہے. کوئی ان کا کوئی کیس ہے، کوئی لیگل کوئی مسئلہ ہے، میں ان کے لیے فری لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے سب نے مل کے، جیسے آپ کا چینل ہے، چینل کے تھرو یہ بات ہماری عوام تک پہنچ آواز رہی ہے. اٹھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ. بالکل. ہاں جی، ہم کسی بھی طرح ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. ناظرین، آج ہم نے خواجہ سرا کے حوالے سے بات کی ہے. ہمارا پروگرام بھی آج چلا ہے، ہم ان کے ڈیرے پہ گئے ہیں، ان کے کافی مسئلے مسائل سنے ہیں. انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح ان کے حق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، جو ان کے حقوق ہیں انشاءاللہ ان کو دلوائیں گے. مجھے عائشہ رانی کو اور میرے گیسٹ ادریس امان ایڈوکیٹ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.